آج ہم بینیفٹس آف استغفار کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دن کتنی بابرکت اور رحمت والے دن ہیں۔ الحمدللہ اس میں ہم جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، بھلے وہ دعائیں ہوں یا توبہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور نوازیں گے اس چیز سے انشاءاللہ۔ ویسے تو استغفار کے بہت زیادہ فائدے ہیں، لیکن ہم کچھ ایک پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ فرسٹ آف آل یہ کہ مسلسل گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نوح کی یہ آیت ہے الحمدللہ۔ پھر ابر رحمت کا ذکر ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بارش نہیں ہوا کرتی تھی تو سب لوگ اجتماعی طور پر استغفار کیا کرتے تھے، جیسا کہ سورہ نوح میں استغفار کی آیت کے بعد فوراً یہ آیت ہمیں ملتی ہے، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا۔ سورہ نوح کی یہ آیت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار رحمت کا بھی ذریعہ ہے۔ استغفار قوت اور مضبوطی کا ذریعہ ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی، مطلب اپنی خطاؤں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو، تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر قوت بڑھا دے اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرنا۔ پھر اس کا فائدہ یہ ایک اور ملتا ہے ہمیں کہ رزق اور اولاد میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے استغفار۔ قرآن پاک کی سورہ نوح میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، اور تمہیں خوب بے در مال اور اولاد میں ترقی دے گا وہ، اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی وصیت کی اور اس کے فائدے بتائے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جو ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ بہترین سامان زندگی دنیا میں بہترین فائدے کا سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے، خوف ہے۔ امام ابن عثمین لکھتے ہیں کہ جب تم اپنے نفس کو پریشان دیکھو تو استغفار کو لازم پکڑو، کیونکہ استغفار ان چیزوں میں سے ہے جن کے ذریعے اللہ بندے پر دروازے کھول دیتا ہے رحمت کے۔ الحمدللہ۔ ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ تو جب تک ہم استغفار کرتے رہیں گے یا ہمارے ساتھ کوئی اور لوگ جو ہم میں موجود ہیں وہ استغفار کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب سے بچائے رکھیں گے انشاءاللہ۔ لازم ہے کہ ہم بھی استغفار کو اپنی زندگی میں کثرت سے کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں دن میں 70 دفعہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ دعا کی ایک خاص قسم استغفار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور قصوروں کی معافی اور بخشش مانگنا۔ اللہ تعالیٰ نے استغفار کو گناہوں کے زہر کا تریاق بتایا ہے، یعنی حل بتایا ہے۔ ہر بد سے بدتر گناہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہوں توبہ اور استغفار کے ذریعے سے معاف کیا جا سکتے ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط خیال ہے کہ استغفار اور توبہ صرف گناہ گار ہی کا کام ہے، جو گناہ گار ہیں صرف وہی توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہے، اور انہیں کو اس کی ضرورت ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے خاص بندے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام جو گناہوں سے محفوظ اور معصوم ہوا کرتے تھے، ان کا یہ حال ہوتا تھا کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ محسوس کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا صحیح حق ادا نہیں ہو سکا، اس لیے وہ برابر توبہ اور استغفار کرتے رہتے تھے۔ اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ سرکار دو عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل معصوم اور پاک تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کا اہتمام کرتے تھے، جیسے کہ اس حدیث میں بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال توبہ و استغفار عاصیوں اور گناہ گاروں کے لیے، یعنی نافرمان اور گناہ گاروں کے لیے مغفرت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے درجات کو بلند کرنے کا ایک خاص ذریعہ ہے۔ استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو بہت زیادہ ترقی کا وسیلہ عطا فرما دیتے ہیں، لہٰذا ہمیں ضروری ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی عادت ڈال لیں۔ ہم دیکھیں
یہ تو دن ہی بہت زیادہ خوبصورت دن ہے الحمدللہ۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میرا خاص ذکر کرو۔ تو جب خاص ذکر کرنا ہے تو کیوں نہ ہم اس خاص ذکر میں، تکبیر تحلیل میں اپنے استغفار کو بھی شامل حال رکھیں، تاکہ ہمارے رب کا ہمیں قرب نصیب ہو سکے انشاءاللہ۔